سبيل الدموع سبيل مريح كان ضحكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 1 اور سبق نمبر 18 جو ہے آج ہم نے پڑھنا ہے. ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی مشق جزم کے ساتھ. ملتی جلتی آوازوں والے حروف تا تو کاف قاف ہا ح حمزہ عین ثا سین صاد ذال زا واد. تو یہ 6 قسمیں جو ہے نا بنتی ہیں ملتی جلتی آوازوں والے حروف. تو تا اور طوا میں فرق کرنا ہے. طوا کو موٹا پڑا جاتا ہے، تا کو باریک، بس یہ فرق ہے. تا کو آپ موٹا کریں گے تو طوا کی آواز بن جاتی ہے تا طو. دوسرے نمبر پہ قاف اور کاف میں جو ہے نا فرق کرنا ہے. ان کی آواز آپس میں ملتی ہے. کاف کو باریک اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے. کاف قاف کاف قاف. اور اس کے بعد پھر ہا اور حا کی آواز جو ہے نا ملتی ہے. مخرج ان کا جو ہے نا الگ الگ ہے. کاف اور قاف کا مخرج جو ہے الگ ہے، اور اس طرح ہا اور حا کا مخرج بھی الگ ہے، لیکن آواز جو ہے نا آپس میں ان کی ملتی ہے. تا اور طوا کا ایک ہی مخرج ہے، بس اس میں فرق یہ ہے کہ تا کو باریک اور طوا کو موٹا پڑھنا ہے. مخرج ان کا ایک ہے، لیکن کاف اور قاف کا مخرج الگ الگ ہے. اور اس طرح ہا اور حا کا مخرج بھی الگ ہے. ہا کا مخرج گلے کا شروع ہے اور حا کا گلے کے درمیان سے ہے. ہا کو جو ہے گلے کے آخر سے ادا کریں گے، اور حا گلے کے درمیان سے حا. اس کے بعد پھر حمزہ اور عین کی آواز آپس میں ملتی ہے. یعنی حمزہ تو نام ہے، حمزہ کر کے پڑھیں گے تو پھر آواز نہیں ملتی. آواز جو ہے نا اس کی ادائیگی کے ساتھ ہے، یعنی اس کے ساتھ زبر یا زیر یا پیش ہو تو پھر آواز جو ہے نا کیا بنتی ہے. اگر حمزہ کے اوپر زبر ہے تو آ، اور عین کے اوپر زبر ہے تو آ، گلے کے درمیان سے ادا کریں گے آ اور آ. اس طرح زیر اگر ہو ای، اور عین کے بعد عی گلے کے درمیان سے. اگر پیش ہے تو او، حمزے کے بعد او اور عین کے بعد عو. تو الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے. عالمین یعنی عالمین نہیں پڑھیں گے. عالمین پڑھا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہی مطلب ہے یہاں جو ہے نا سمجھانے کا کہ ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے. جس طرح رب العالمین کو جو ہے نا لوگ رب العالمین پڑھ لیتے ہیں، یعنی عین کی بجائے حمزہ پڑھ لیتے ہیں. تو ان آوازوں میں فرق کرنا ہے، ورنہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ہو جاتا ہے. اور اس طرح ثا سین اور صاد ان میں فرق کرنا ہے. ثا کا جو ہے مخرج الگ ہے، اور سین اور صاد کا مخرج ایک ہے. ثا جو ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ، یعنی سامنے والے جو اوپر کے 2 دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی. اور سین میں اور صاد میں زبان کا سرا سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ اور کچھ معمولی اوپر دانتوں کے ساتھ بھی لگتا ہے. اور سین اور صاد میں سیٹی کی مثل آواز بھی ہوتی ہے. تو ثا کا مخرج الگ ہے، نیچے دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ نہیں کریں گے تو ثا صحیح ادا ہوگی. زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانت یعنی ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ لگائیں گے تو صحیح آواز نکلے گی ث ث. اور اس کے مقابلے میں سین ہے، سین اس میں سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوتی ہے سین. اب اس میں سیٹی کی مثل آواز کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ نیچے دانتوں کے ساتھ زبان بھی ٹچ ہو رہی ہے. زبان کی نوک
سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ بھی ٹچ ہو رہی ہے، تو اس لیے سین میں سیٹی کی آواز ہے اور صاد میں بھی. سین کو ہم موٹا کریں گے تو صاد کی آواز بن جاتی ہے، صاد صاد. اور اس کے بعد پھر چھٹے نمبر پہ ذال، زا اور ضا اور ضاد میں فرق کرنا ہے. ان کی آواز آپس میں ملتی ہے تو ہم نے فرق کرنا ہے. ذال کا مخرج تو وہی ہے جو تھا کا ہے، زبان کی نوک ثناء علیہ کے کنارے کے ساتھ، اور کنارہ بھی اندرونی کنارہ جو ہے نا مراد ہے، باہر والا نہیں. اور زا جو ہے اس کا مخرج سین اور صاد اور زا کا ایک ہی مخرج ہے، تو ذال اور زا میں فرق کرنا ہے. ذال کو ہم اگر صحیح ادا نہیں کریں گے، زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ اگر ٹچ ہو جاتی ہے تو پھر زا کی آواز بن جاتی ہے. تو زا کی آواز سے ہم نے بچنا ہے. جب ذال کو پڑھیں گے تو صرف اوپر سامنے والے اوپر دانتوں کے ساتھ جو ہے زبان کی نوک لگے، نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو، تو تب ذال ادا ہوگا، ذال ذال. اور اس کے مقابلے میں زا زا، تو زا میں سیٹی کی مثل آواز پیدا ہو رہی ہے. حروف صفیریہ ہے یہ 3 حروف، سین صاد اور زا. اور ضا اور ثا کا ایک ہی مخرج ہے، ذال ضا اور ثا کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ. ذال کی آواز کو ہم موٹا کریں گے تو غا کی آواز بن جاتی ہے، غا بس موٹا کرنا ہے. اور ضاد کا جو ہے مخرج الگ ہے، مخرج جو ہے نا اس کا بالکل الگ ہے، صرف اس کی مشابہ آواز نکلتی ہے ضاد کی، باقی جو ہے نا اس کا مخرج الگ ہے. زبان کی کروٹ جو ہے بائیں طرف اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ ہم لگائیں گے، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ نہیں لگائیں گے. ضاد کی ادائیگی میں ضاد زبان کا جو بغلی حصہ ہے، زبان کا جو بغلی کنارہ ہے موٹا حصہ، اس کو اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ جو ہے نا لگائیں گے تو اس کی آواز ہوگی ضاد ضاد. تو موٹا بھی کرنا ہے اس کو. تو یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں. اچھا نوٹ، ہر ایک کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ان کی غلط ادائیگی سے ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے جو کہ حرام ہے، کیونکہ تبدیل حرف بالحرف جو ہے نا وہ حرام ہے. تبدیل حرف بالحرف یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کی آواز نکل جاتی ہے تو قرآن پاک میں تحریف بھی بن جاتی ہے، اس لیے حرام ہے. اچھا تا اور تو، تا باریک اور بغیر جھٹکے والی آواز، تو موٹی اور جھٹکے والی آواز. اب ہم ان کو پڑھیں گے کس طرح، ات ایت ات، حمزہ تا زبر ات، جوڑ اس طرح ہوگا، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ایت، حمزہ تا پیش ات، ات ایت ات. اور تو کو ہم نے موٹا کرنا ہے، حمزہ تا زبر اوتو، حمزہ تا زیر ایتو، حمزہ تا پیش اوتو، اوتو ایتو اوتو. تو یہ جو ہلا کر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں قلقلہ ہو رہا ہے. حروف قلقلہ جو ہے نا 5 ہیں، تو ان 5 میں سے قا بھی ہے. تا میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے آواز ہوگی ات ایت ات. اور تو کی آواز اوتو ایتو اوتو، یعنی آواز ٹکرا کر واپس ہو جائے، ہلا کر پڑھنا حرف کو، اس کو کہتے ہیں قلقلہ. جس طرح دیوار کے اوپر آپ بال مارتے ہیں اچھل کر واپس آ جاتی ہے، تو یہ قلقلے کی مثال ہے، اوتو ایتو اوتو. اچھا اب تا اور تو کی، ات اوتو زبر کے ساتھ، اب زیر کے ساتھ ایت ایتو. تا میں قلقلہ نہیں کریں گے، تو میں قلقلہ کریں گے، اوت اوتو. اچھا اس کے بعد پھر کاف اور قاف، کاف باریک اور جھٹکے والی آواز، قاف موٹی اور جھٹکے والی آواز. اب ہم نے ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اک ایک اوک، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس طرح پڑھیں گے اس کو، آواز بھی باریک ہوگی. اور اس کے مقابلے میں قاف ہے تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اقو ایقو اوقو.
اس میں قلقلہ بھی ہوگا. جس طرح طا حروف قلقلہ میں سے ہے تو قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. تو حرف کو ہلا کر پڑھنا اس کو قلقلہ کہتے ہیں. اق ایق اوق. اب کاف اور قاف دونوں کا جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے نا اک اق. کاف میں قلقلہ نہیں ہے اور قاف میں قلقلہ ہے. اک اق. کا باریک اور قاف موٹا. اب زیر کے ساتھ ایک ایق اوک اوق. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے ان کی پہچان کرنی ہے. اب ہا اور حا. ہا حلق سے بغیر رگڑ کھاتی آواز. حا حلق سے رگڑ کھاتی آواز. تو آواز اس کی کس طرح ہوگی, کس طرح ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. ہا اور حا. اب ہم اس کا جوڑ بھی کریں گے اور رواں بھی پڑھیں گے. حمزہ ہا زبر اہ. حمزہ ہا زیر اہ. حمزہ ہا پیش اوہ. اہ اہ اوہ. حمزہ ہا زبر اہ. حمزہ ہا زیر اہ. حمزہ ہا پیش اوہ. اہ اہ اوہ. تو اس طریقے سے ان کا جوڑ ہوگا اور رواں بھی اس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے. تو ان دونوں میں ابھی فرق جو ہے نا آواز کا کیا ہے کہ ہا کو گلے کے آخر سے اور حا کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے. اہ ایہ اوہ. اہ ایہ اوہ. اب دونوں کا ساتھ ساتھ اہ اہ. اب زیر کے ساتھ ایہ ایہ اوہ اوہ. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے ان کا ہا کا اور حا کا فرق کرنا ہے. اب حمزہ اور عین کا. حمزہ حلق سے بغیر رگڑ کھاتی آواز. عین حلق سے رگڑ کھاتی آواز. اس کا جوڑ کس طرح ہوگا. حمزہ حمزہ زبر ا. حمزہ جو ہے جھٹکے والا ہوتا ہے. حمزہ حمزہ زیر ای. حمزہ حمزہ پیش او. ا ای او. اور اس کے مقابلے میں عین ہے. حمزہ عین زبر ا. حمزہ عین زیر ای. حمزہ عین پیش او. ا ای او. تو اب ان کا رواں کیا ہے. ا ای او. ا ای او. تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کا جوڑ اور رواں ہوگا. اب دونوں کا جو ہے نا ساتھ ساتھ زبر کے ساتھ حمزہ حمزہ زبر کیا بنے گا ا. اور اس کے مقابلے میں عین ا ا ا. اب زیر کے ساتھ ای ای. پیش کے ساتھ او او. اب ثا اور سین. ثا نرم اور بغیر سیٹی والی آواز. سین سیٹی والی آواز. بس یہ فرق ہے. تو ہم نے اس کا جوڑ رواں کس طرح کرنا ہے. حمزہ ثا زبر اث. حمزہ ثا زیر اف. حمزہ ثا پیش اس. اث اف اس. اور سین کی حمزہ سین زبر اس. حمزہ سین زیر اس. حمزہ سین پیش اس. اس اس اس. اث اف اس. اس اس اس. یعنی ثا میں زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانت جو ہیں ثنایا سفلا ان کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے. اور سین میں زبان کی نوک ثنایا سفلا کے ساتھ سامنے والے جو دو دانت ہیں نیچے والے ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. اوپر والے کو ثنایا علیا. نیچے والے دو دانت جو ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. تو زبان کی نوک ثنایا سفلا کے ساتھ جب ٹچ ہوتی ہے تو سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوتی ہے. تو بس یہ فرق ہے. اث اف اس. اس اس اس. اث. ثا میں بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ زبان کی نوک ثنایا سفلا کے ساتھ ٹچ نہ ہو, یعنی نیچے والے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو. تو بس ثا صحیح ادا ہوگی. اث اس. اف اس. اس اس. اس کے بعد سین اور صاد. سین باریک اور سیٹی والی آواز. صاد موٹی اور سیٹی والی آواز. سین کو ہم موٹا کریں گے تو صاد کی آواز بن جاتی ہے.
حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ صاد، صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، اس اس اس، اس اس اس۔ اب دونوں کا ساتھ ساتھ اس اس، اس 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 اس۔ اس کے بعد ذیل اور زا، ذا نرم اور بغیر سیٹی والی آواز، زا سیٹی والی آواز۔ ذال اور زا میں بس یہی فرق ہے، ذال کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اور زا کا مخرج ہے زبان کا سرا سامنے والے دو دانت ثنایا سفلا مع اتصال ثنایا علیہ کے، یعنی زبان کا سرا جو ہے ثنایا علیہ کے ساتھ بھی ٹچ ہوگا، تو نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے اس میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ذیل ز، حمزہ ذال زبر اد، حمزہ ذال زیر اید، حمزہ ذال پیش اد، اد اید اد، اور زا، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، یہی فرق ہے، اد اید از، از از از۔ اب ساتھ ساتھ جو ہے نا اد از، اید از، از از، تو ذال اور زا میں بس یہی فرق ہے کہ ذال کی ادائیگی میں زبان کی نوک سامنے والے نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو تو تب اس کی ادائیگی درست ہوگی۔ اس کے بعد ذال اور غو، ذال کو ہم موٹا کریں گے تو غو کی آواز بن جاتی ہے، ذال باریک آواز، غو موٹی آواز۔ حمزہ ذال زبر اد، حمزہ ذال زیر اید، حمزہ ذال پیش از، از اید از، حمزہ غو زبر او، حمزہ غو زیر اید، حمزہ غو پیش او، او اید از، از اید از، او اید از۔ اب ساتھ ساتھ از او، اب زیر کے ساتھ اید اید، اب پیش کے ساتھ او از از، تو ذال باریک اور غو کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر غو اور غو میں فرق، غو موٹی آواز، غو خوب موٹی اور درازی والی آواز، بس یہ فرق ہے، مخرج دونوں کا الگ الگ ہے۔ اب ہم اس کا جوڑ رواں پڑھیں گے، حمزہ غو زبر او، حمزہ غو زیر ایو، حمزہ غو پیش او، او ایو او، تو ہم نے غو کی ادائیگی میں زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ، یعنی یہاں زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ لگائی اور اس کے بعد زبان کو تالو کی طرف اٹھایا موٹا کرنے کے لیے۔ اور ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ بائیں طرف اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگا کر اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو حمزہ ضاد زبر او، حمزہ ضاد زیر ایو، حمزہ ضاد پیش او، او ایو او، تو اس میں ہم نے زبان کی نوک جو ہے استعمال نہیں کی، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ نہیں لگائی جو کہ غوا کا مخرج ہے۔ تو غواد میں زبان کی کروٹ بائیں طرف اوپر کی داڑوں کی جڑ اور اس کے بعد زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے موٹا کرنے کے لیے، اور اس میں درازی بھی ہوگی آواز میں، اس طرح ہم پڑھیں گے وود وود، اور اس کے مقابلے میں وہ یعنی آواز تھوڑی شارٹ ہے اور غواد کی آواز تھوڑی دراز ہے۔ اب ان دونوں کی آواز دونوں کو ساتھ ساتھ ہم نے پڑھنا ہے زبر کے ساتھ، او او۔ اب غواد میں جو ہے نا بھی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ زبان کی نوک استعمال کرتے ہیں سامنے دانتوں کے ساتھ جو کہ غوا کا مخرج ہے، اور دال کے مشابہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں، تو ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس میں جو ہے نا تبدیل حرف بالحرف جاتا ہے جو کہ حرام ہے،
تو پہچان بہت ہی ضروری ہے. اب زیر کے ساتھ ایو ایو، اب پیش کے ساتھ او او. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے ان کی پہچان کرنی ہے، ہر حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے، اور جن کی آواز آپس میں ملتی ہیں تو ملتی آواز والے حروف جو ہے ان کو صحیح پہچان کر ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ حروف صحیح ہو جائیں گے. تو باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. والسلام.